مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 3 باب پہلی 12 آیات مقدسہ۔ ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت یوں ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا پٹکا اپنی کمر سے باندھے رہتا تھا اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ اس وقت یروشلم اور سارے یہودیہ اور یردن کے گرد نو کہ سب لوگ نکل کر اس کے پاس گئے اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سام کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ بس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے، میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں۔ وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے گا اور اپنے گہیوں کو تو کھتے میں جمع کرے گا، مگر بھوسی کو اس آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ مسیح خدام نے میرے عزیز بہن بھائیوں، آج میں آمد کے دوسرے اتوار کی تلاوتوں کے دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آمد کا دوسرا اتوار کلیسیا میں محبت کے موضوع سے منسوب کیا جاتا ہے، اور آمد کے دوسرے اتوار پر دوسری شمع جو روشن کی جاتی ہے اس کو محبت کی شمع کہا جاتا ہے۔ اور اس شمع کا روشن کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ ان ایام میں بلکہ اپنی ساری زندگی میں ایک دوسرے سے ایسے ہی پیار کرے جس طرح خدا نے ہم سے پیار کیا ہے۔ آج کی تلاوتوں میں بھی یہ موضوع بہت نمایاں ہے اور ہمیں بھرپور طریقے سے نظر آتا ہے۔ اشعیاء نبی کے صحیفے سے لی گئی آج کی پہلی تلاوت، جس میں اشعیاء نبی مسیح خداوند کی سلطنت کی خوبصورت تصویر پیش کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یسی کے تنا سے ایک قوم پل نکلے گی اور اس کی جڑ سے ایک نو نہال اگے گا، جس پر خداوند کی روح قرار پائے گی، حکمت اور فہم کی روح، مشورت اور قوت کی روح، معرفت اور خدا کے خوف کی روح۔ اس کی بادشاہی میں عدل، انصاف، رحم، محبت، سلامتی اور امن بھرپوری اور معموری کے ساتھ ہوں گے۔ تمام وہ قوتیں جو فطرتی طور پر ایک دوسرے کی مخالف ہیں وہ مل کر اکٹھی رہیں گی۔ جنگ نہیں ہوگی، لڑائیاں نہیں ہوں گی، فساد نہیں ہوگا، بلکہ امن، سلامتی اور محبت ہر طرف قائم رہے گی۔ آج کی دوسری تلاوت میں مقدس پولس رسول رومی کے خط کے 15 باب کی 4 آیت سے 9 آیت میں محبت کی نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یک دل ہو کر اور یک زبان ہو کر اپنے خدا کی حمد، عبادت اور اس کی تمجید کرو۔ ایک دوسرے کو ایسے ہی قبول کرو جس طرح خدا یسوع مسیح نے خدا باپ کے جلال میں تمہیں قبول کیا ہے۔ جب ہم اشعیاء نبی کی معرفت پہلی تلاوت اور
مقدس پولس رسول کے دوسرے خط جس نے رومیو کے نام لکھا، اس تناظر میں سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کی دنیا میں قبولیت، انصاف اور محبت کا فقدان اور بحران ہے۔ خاندانوں میں اور کلیسیا میں محبت اور اتحاد نہ ہونے کے برابر ہے۔ آمد کے ایام ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم توبہ کریں۔ آمد کے ایام ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم دعا کریں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، ایک دوسرے کو قبول کریں اور خدا کی آواز کو سن کر سلامتی اور اتحاد کو قائم کریں۔ اس لیے یوحنا اصطباغی آج کی انجیل مقدس میں، جو کہ متی کی انجیل سے لی گئی ہے، اس میں وہ بڑے واضح طور پر یہودیہ کے بیابان کو اپنا پلیٹ فارم بناتے ہیں، منادی کا وہاں سے آغاز کرتے ہیں، اور وہ ان کی دعوت کیا ہے، ان کی آواز کیا ہے؟ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ آواز خدا کی آواز ہے جس کا ذکر یا جس کی پیشن گوئی اشعیاء نبی نے بہت دیر پہلے کی تھی، اور وہ اس نے کہا تھا پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو اور اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یہ وہی آواز ہے یوحنا جو لگا رہا ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے۔ اور یہ آواز کن کی بات کرتی ہے؟ یہ آواز اسرائیل قوم کے ایمان کی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ ان کا ایمان، ان کی زندگیاں، ان کا اخلاق، ان کے خاندان اور خدا کے لیے محبت بیابان اور بنجر بن چکے تھے، جو خدا سے بہت دور جا چکے تھے۔ اس لیے یوحنا انہیں راہ دکھانے کے لیے آتا ہے، انہیں دعوت دیتا ہے کہ تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے بچنے کے لیے، نجات پانے کے لیے، اور وہ توبہ کا راستہ ہے۔ اس لیے یوحنا لوگوں کو بلاتا ہے، بپتسمہ دیتا ہے، اور خاص طور پر یوحنا اصطباغی آج فریسیوں اور صدوقیوں کو چیلنج کرتا ہے، ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہے، انہیں فی کی اولاد کہہ کر پکارتا ہے۔ کیوں وہ ایسا کہتا ہے؟ وہ اس لیے کہتا ہے چونکہ وہ بظاہر لوگوں کو مذہبی اور نیک نظر آتے تھے، ایماندار نظر آتے تھے، خدا کے قریب نظر آتے تھے، اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے تھے وہ، لیکن در حقیقت وہ خدا سے بہت دور تھے۔ وہ سچائی کی زندگی نہیں گزارے تھے، بلکہ وہ اپنے آپ پر انہوں نے پردہ ڈالا ہوا تھا، وہ دکھاوے اور گناہ کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس لیے یوحنا ان کو کہتا ہے کہ تمہیں کس نے آنے والے عذاب سے بھاگنا سکھایا ہے؟ اور یوحنا نے چیلنج دیتا ہے۔ یوحنا ان سچائی کے ساتھ ان کی حقیقت کو بیان کر چکے۔ یوحنا ایک سچا نبی ہے، یوحنا ایک خدا کا دلیر پیغمبر ہے، اس لیے انہیں بتلاتا ہے کہ تمہیں کس نے بھاگنا سکھایا۔ اس لیے کہتا ہے وہ جو ابھی بھی درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، خداوند اپنے کھدے کو خوب صاف، اپنے خلیان کو خوب صاف کرے گا، اپنے کھتے میں گیہوں کو جمع کرے گا اور بھوسے کو اس آگ میں جلا دے گا جو کبھی بجھتی نہیں ہے۔ گیہوں راست باز لوگ ہیں اور بھوسا وہ گناہگار اور بد کردار اور خدا سے دور لوگ ہیں جو اس سے محبت نہیں کرتے، نہ اس کے انسانوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آئیے آج ہماری زندگیاں، ہمارا ایمان بھی بیابان کا منظر پیش کرتے ہیں۔ گناہ اور برائی ہر طرف موجود ہے، ذاتی زندگی سے خاندانی، کلیسیائی زندگی اور دنیا بھر میں جو ہے گناہ چھایا ہوا ہے۔ آؤ خدا کی آواز کو سنیں، توبہ کریں، کیونکہ ہمارا خدا آنے کو ہے، ہمارا خداوند بہت قریب ہے۔ اس لیے آمد کے ایام میں اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح محبت اور سلامتی سے رہیں، تاکہ ہم اپنے خداوند کے لائق ٹھہر سکیں۔ اسی ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔